السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل ہم لوگ بدایت المجتہد پڑھ رہے تھے، اور اس میں علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے جو چوتھا مسئلہ بیان کیا ہے کہ آیا مخطوبہ کو شادی سے پہلے پہلے مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے، یہ ہم لوگ کل پڑھ رہے تھے۔ اس کی تفصیل میں نے آپ کو کچھ بیان کیا، دوسرے انداز سے سمجھایا تھا۔ تو آج میں سوچتا ہوں کہ دوسرے انداز سے آپ کو اسی مسئلے کو سمجھا دوں، تاکہ آپ کو سمجھنا جو ہے، آپ جس انداز سے سمجھنا چاہیں آپ سمجھ لیں، تو آپ کو سمجھنے میں تھوڑا آسان اور سہل انداز میں دوبارہ سمجھاتا ہوں۔ وہ تو میں نے کتاب کے انداز میں سمجھا دیا اس کو، آپ کو ایک دوسرے انداز میں، تاکہ اس کو اس حیثیت سے بھی سمجھ لیں آپ، اس لیے میں نے پہلے سمجھایا اس انداز سے۔ آج تھوڑا دوسرے انداز سے سمجھا دیتا ہوں، تاکہ اس انداز سے سمجھ لیں تو آپ کو آپ کے مسئلہ جو ہے نا ذہن نشیں ہو جائے گا۔ تو دیکھیے پہلا میرے بنیادی مسئلہ کیا ہے۔ دیکھیے مسئلے کو سمجھنے کے لیے طریقہ یہ ہوتا ہے کہ صورت مسئلہ کو پہلے سمجھا جاتا ہے۔ صورت مسئلہ کیا ہے، بنیادی مسئلہ کیا ہے، اس کے بعد اس سلسلے مسئلے میں فقہا کی رائے کیا ہے، کتنا نقطۂ نظر ہے، کیا رجحان ہے ان کا، پھر سبب اختلاف معلوم کیا جاتا ہے، پھر دونوں کے اگر دو نقطۂ نظر ہے، تین ہے، تو سب کے دلائل معلوم کیے جاتے ہیں، پھر مناقشۃ الادلہ ہوتا ہے۔ یہ طریقہ ہے اس کتاب کو پڑھنے کا، اسی انداز سے اس کتاب کو پڑھا جاتا ہے۔ تو آپ کو میں بتا رہا ہوں، آپ نے آج وہ سمجھ بھی لیا ہوگا، میرا خیال ہے کہ نہج سمجھ گئی ہوں گی کہ اس کتاب کا نہج کیا ہے، اس کتاب کو کس انداز سے پڑھا جاتا ہے اور کس انداز سے پڑھنا چاہیے اس کتاب کو۔ یہ اس کا طریقہ ہے کہ صورت مسئلہ، پھر دلائل، پھر رائے آرا سب کی آ جائے، اس کے بعد سبب اختلاف ہو، اس کے بعد دلائل سب کے آ جائے، اس کے بعد مناقشۃ الادلہ، یعنی ان دلائل کا جو ہے مناقشہ، کہ اس میں دلیل کس کی استوار تر ہے، کس کی دلیل مضبوط ہے، جس کی دلیل مضبوط ہو اس کی رائے کو ہم کیا کہیں گے، صحیح کہہ دیں گے۔ تو دیکھیے اس مسئلے کو ہم نے کل ایک انداز سے سمجھا تھا، آج تھوڑا سہل انداز میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجیے۔ تو جس انداز سے آپ سمجھیں گی اور پڑھیں گے، یاد رکھیں گے، وہ دونوں صحیح ہے۔ لیکن میں نے اس لیے اس کو کل اس انداز سے سمجھایا تھا، تاکہ کتاب کا جو انداز ہے اسی انداز سے آپ کو سمجھا دوں۔ لیکن ایک تو آپ میں سب کا علمی معیار یکساں نہیں ہے، سب کے سمجھنے کی صلاحیتیں یکساں نہیں ہیں، اس لیے کچھ وہ طالبات بھی ہوں گی جن کے سمجھنے میں تھوڑا دشواری بھی ہو رہی ہوگی، تو تھوڑا اس کو سہل انداز کر کے سمجھاتا ہوں۔ تو دیکھیے بنیادی مسئلہ ہے، صورت مسئلہ یہ ہے کہ مخطوبہ کو شادی سے پہلے دیکھنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ مسئلہ ہے۔ اس سلسلے میں ہم نے فقہا سے رائے معلوم کی، تو اس سلسلے میں فقہا کا دو نقطۂ نظر ہے۔ ایک نقطۂ نظر تو ہمارے سامنے یہ آیا ہے کہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ایک نقطۂ نظر یہ آیا کہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ دوسرا نقطۂ نظر یہ آیا تھا سامنے ہمارے کہ دیکھنا جائز ہے۔ اتنی بات یاد رکھیے۔ اب کتنا کیا دیکھنا جائز ہے، کتنا دیکھنا جائز ہے، اس کی تفصیل بتاتا ہے، اس کی تفصیل بعد میں بتاؤں گا، یہ میں نے دوسرے انداز سے سمجھا رہا ہوں میں۔ تو دوسرا نقطۂ نظر یہ کہ جائز ہے۔ تو اختلاف کی وجہ کیا ہے، دو نقطۂ نظر ہو گیا اس مسئلے میں، دو نقطۂ نظر ہے بنیادی طور پر۔ ایک نقطۂ نظر ہے کہ نہیں دیکھنا جائز نہیں ہے، دوسرا نقطۂ نظر ہے کہ دیکھنا جائز ہے۔ تو اس سلسلے میں اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ اختلاف کی وجہ یہ ہے کہ حدیث دو کا ذخیرہ جو ہمارے سامنے ہے، تو ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں اجنبی عورت کو دیکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ہمارے سامنے نصوص موجود ہیں، نص موجود ہیں، حدیثیں صریح موجود ہیں حدیثیں اس سلسلے میں۔ اور دوسری طرف یہ دیکھتے ہیں کہ اس طرح کی بھی حدیثیں موجود ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مخطوبہ کو دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اور قرآن کی آیت کو سامنے رکھیں تو قرآن کی آیت سے بھی یہ ہے کہ بھائی ان کے چہرے کو اور ہاتھ کو اور دونوں پیر کو دیکھا جا سکتا ہے، اس کی اجازت ہے۔ تو یہ
چونکہ بظاہر حدیثوں میں کیا ہے، تعارض نظر آ رہا ہے، بظاہر تعارض ہے، یہ اختلاف کی فقہا کے درمیان اختلاف کی کیا ہے، وجہ ہے۔ تو ایک نقطۂ نظر، پہلا جو نقطۂ نظر تھا کیا کہ دیکھنا جائز نہیں ہے، ان کی دلیل کیا ہے؟ تو انہوں نے دلیل یہ دی ہے، میں نے بتایا تھا کل، دلیل بتائی تھی کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے مخاطب کر کے کہا تھا کہ یا علی ان لک الاولی ولیست لک الثانیہ، اور ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا تھا کہ کسی اجنبی عورت پر نظر پڑ جائے تو کیا حکم ہے، تو آپ نے فرمایا کہ اچٹتی نظر، اچانک نظر پڑ جائے تو یہ تو جائز ہے، یعنی بالقصد نہیں، اچانک نظر پڑ جائے تو کیا ہے، جائز ہے، لیکن دوبارہ دیکھنا جو ہے وہ دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اگر اس طرح نظر اچانک پڑ جائے تو فوراً کیا، اصرف عنہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر کو کیا کرو پھر۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا کہ النظر سہم من سہام الشیطان، کہ نظر جو ہے شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور آپ نے یہ بھی فرمایا ہے کہ ایک لڑکا اور لڑکی جو ایک تنہا ہوتے ہیں تو تیسرا شیطان ہوتا ہے۔ تو اجنبی عورت کو، کسی بھی اجنبی عورت کو جو غیر محرم ہے، جو محرم نہیں ہے اس کو دیکھنا کیا ہے، مطلقاً ممنوع ہے، منع ہے۔ یہ دلیل ہے کن لوگوں کی، ان لوگوں کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخطوبہ بھی چونکہ اجنبیہ ہی کی طرح ہے، وہ ابھی اس سے شادی نہیں ہوئی ہے تو وہ بھی اس کے لیے اجنبی ہے، اس لیے اس کا دیکھنا بھی کیا ہوگا، جائز نہیں ہوگا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجنبی عورت کو دیکھنے سے منع کیا ہے، اور اسلام میں اجنبی عورت کو دیکھنا صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ یہ دلیل دی ہے ان لوگوں نے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخطوبہ کو دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھنا جائز ہے تو اس میں دو فریق ہیں ان کے، تو اس لیے ابھی بتاؤں گا آگے چل کر۔ تو ان لوگوں نے، جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلقاً عورت کو دیکھنا، مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے، جسم کو اس کو دیکھنا جائز ہے، وہ پورے آ جائے کپڑوں میں ملبوس ہو کر، اپنے کپڑے پہنے ہو، جیسے دیکھنے کا جو شکل و صورت میں نے کل بتائی تھی کہ لڑکی والے بھی ہوں اور لڑکے والے بھی ہوں، لڑکی کے والدین ہوں، لڑکے کے والدین ہوں، لڑکا اور لڑکی دونوں موجود ہوں، اور وہاں چائے یا ناشتے کی مجلس میں ایک ساتھ ہوں، اور وہاں پر ایک دوسرے سے سوال بھی کر لیں، کچھ دینی معلومات بھی کر لیں، تو کوئی اس میں حرج کی بات نہیں ہے، مضائقہ نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ مطلقاً جو لوگ دیکھنے کی بات کہتے ہیں، تو جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث پیش کرتے ہیں کہ انہوں نے یہ کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، میں نے یہ نکاح کا پیغام بھیجا ہے ایک خاتون کو، تو آپ نے فرمایا حل نظرت الیہا، کہ کیا تم نے دیکھا ہے اس کو؟ تو انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول، دیکھا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا انظر الیہا فانہ احری ان یدوم بینکما، کہ اس کو دیکھ لو، کہ اس سے تمہارے اور اس کے درمیان جو رشتہ ہوگا، تعلق ہوگا، وہ تا دیر قائم رہے گا اور زندگی بھر کے لیے وہ ہوگا۔ اس دیکھ لینے سے یہ فائدہ ہوگا۔ اس کی علت بتائی، اس کی وجہ بتائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح ایک دوسری روایت بھی ہے، انہیں سے حضرت جابری سے ہے کہ قبیل انصار کی خاتون کو ایک صحابی نے پیغام بھیجا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ کیا، تو آپ نے فرمایا حل نظرت الیہا، کہ کیا تم نے دیکھا ہے؟ تو انہوں نے کہا نہیں دیکھا نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا دیکھ لو، قبیل انصار کی لڑکیوں کی آنکھوں میں ایک بیماری ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر وہ بیماری موجود ہو اور تم شادی کر لو، اور شادی کر کے جب گھر لاؤ اور وہ عیب اس کے اندر ہو، پھر اس کو چھوڑ دو، تو یہ تو اس لیے کیا ہوگا، یہ تو اچھی بات نہیں ہوگی، اس لیے دیکھ لو، دیکھنے کے لیے بتایا، فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ مخطوبہ کو دیکھنا کیا ہے، جائز ہے۔ اور جو لوگ ابھی کہتے ہیں چہرہ یا ہاتھ یا قدم کو بھی اس پہ شامل کرتے ہیں، اور تو وہ قرآن کی آیت سے استدلال کرتے ہیں کہ قرآن میں کہا لا یبدین ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، تو الا ما ظہر منہا سے مراد کیا ہے، چہرہ یا اور دونوں ہاتھ، اور قدم کو بھی احناف نے لیا ہے، احناف نے قدم کو بھی لیا ہے کہ دونوں قدم کو بھی دیکھنا جو ہے کیا ہوگا، جائز ہوگا۔
اور چونکہ حج پر بھی احرام میں حج پر بھی قیاس کرتے ہیں کہ ان کا عورت کا احرام کیا ہوتا ہے، کہ اس کا چہرہ کھلا ہوتا ہے، ہاتھ کھلا ہوتا ہے، قدم کھلے ہوتے ہیں، تو اس لیے اس کو دیکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ یہ دلیل ہیں لوگوں کی۔ تو اب دلائل سب کے آ گئے، تو اگر سب کے دلائل پہ نظر رکھی جائے، دیکھا جائے دونوں فریق کے دلائل پہ، جو پہلے فریق نے پیش کیا ہے کہ مخطوبہ بھی چونکہ اجنبی ہے، اور اجنبی خاتون کو جو نامحرم ہے، جو محرم نہیں ہے، تو اس کو دیکھنا جائز نہیں ہے، اسلام میں حرام ہے، منع کیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی کی طرح سے، اس لیے وہ بھی مجنبی ہے، تو اس لیے دیکھنا صحیح نہیں ہے۔ لیکن دوسرے جمہور کی رائے یہ ہے کہ نہیں، دیکھنا جائز ہے، اور انہوں نے جو دلیلیں پیش کی ہیں، چاہے وہ حدیثیں سامنے ہوں یا قرآن کی آیت ہے، اس سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، صحیح بات یہ ہے کہ ہاں، دیکھنا صحیح معنوں میں جائز ہونا چاہیے۔ کیوں جائز ہونا چاہیے؟ ان کی بات استوار تر معلوم ہوتی ہے۔ کیوں معلوم ہوتی ہے؟ کہ مخطوبہ جو ہے وہ اب یہ عام خاتون کی طرح سے نہیں ہے، وہ خاتون، بلکہ اس کا معاملہ الگ ہو گیا۔ اب اس سے رشتہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی رشتہ کتنے دن کے لیے ہو رہا ہے؟ 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے نہیں ہو رہا ہے۔ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی آج رشتہ کر لو، کل کو پسند نہیں پسند آئے گا تو ختم کر دینا ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ کوئی بھگوان کی منگوانی کی سبزی تھوڑی ہے کہ معلوم ہوا کہ سبزی خرید کے لے آئے، پسند نہیں آئے تو بھائی چلو بھگوانی ہمیں سبزی تمہاری پسند نہیں ہے، بھائی لو اپنی سبزی واپس لے لو، یہ ایسی چیز تو نہیں ہے نا۔ بھائی رشتہ یہ کس کے لیے ہوتا ہے؟ زندگی بھر کے لیے ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیش کے لیے ہوتا ہے، اور یہ تو موت کے بعد بھی یہ رشتہ قائم اور دائم رہتا ہے۔ تو 1 دن کے لیے، 2 دن کے لیے رشتہ نہیں ہوتا، بھی زندگی کے لیے ہوتا ہے۔ تو اب زندگی بھر کے لیے رشتہ ہو رہا ہے، مخطوبہ ہے، اس سے اب شادی ہو رہی ہے، رشتہ ہو رہا ہے، تو اب ایک ضرورت ہے۔ کیسی ضرورت ہے؟ شرعی ضرورت ہے کہ اس کو دیکھ لیا جائے تاکہ رشتہ دیر قائم رہے۔ تو الضرورات تبیح المحظورات، شرعی ضرورتیں جو ہوتی ہیں ممنوع چیزوں کو، غیر مباح چیز کو بھی مباح قرار دیتی ہیں۔ یعنی صحیح ہے، اس کو دیکھنا جائز نہیں تھا، لیکن اب چونکہ ایک ضرورت ہے، اب اس سے رشتہ ہونے جا رہا ہے، اور وہ بھی زندگی بھر کے لیے رشتہ ہو رہا ہے، تو اس رشتہ، تاکہ رشتہ قائم اور دائم رہے، اچھے اور خوشگوار ماحول میں زندگی بسر ہو، تو اس کو اس لیے کیا ہے، اس کو دیکھنا کیا ہے، شرعی ضرورت کے تحت یہاں پر مباح ہوگا۔ لیکن یہ بھی اصول ہے شریعت کا، یہ بھی اصول ہے، جہاں یہ اصول ہے یہ بھی ہے کہ اب ضروری یقدر بقدر ضرورہ، کہ بقدر ضرورت ہی ضرورت کو رکھا جائے گا۔ یہ نہیں کہ جیسے آج کل کے زمانے میں، ماڈرن زمانے میں، ماڈرن لوگ یہ کہتے ہیں کہ دونوں لڑکے اور لڑکے ایک ساتھ رہیں، 1 ہفتہ 10 دن رہیں، ایک دوسرے کے مزاج کو سمجھیں، اور یہ ہو، اور جب مزاج میں، طبیعت میں یکسانیت ہو تو شادی کر لیں۔ نہیں نہیں نہیں، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور یہ نہیں کہ ایک دوسرے کو سمجھیں، بات کرتے رہیں، اور ایک دوسرے کے ساتھ رہیں، گھلے ملے، اور ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں ملتے رہیں، نہیں، اس کی اجازت نہیں دیتا۔ شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے، بلکہ میں نے کہا کہ ضرورت ہے تو بقدر ضرورت۔ اور کیسے وہ ضرورت پوری کی جائے گی؟ تو اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ لڑکی والے بھی، لڑکی کے والدین موجود ہوں، لڑکے کے والدین موجود ہوں، لڑکی اور لڑکے دونوں موجود ہوں، اور ان کی موجودگی میں ایک دوسرے کو کیا کریں، دیکھ لیں، اور دیکھ بھی لیں، بات بھی کر لیں، وہ لڑکی کو چلا پھرا کر کے بھی دیکھ لیں، تاکہ کوئی پھر بعد میں کچھ اس طرح کی بات نہ رہے، جیسے کہ باتیں ایسی سامنے آ جاتی ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ معلوم ہوا کہ لڑکی وہ کہ پیر میں لنگ ہے، پیر چل نہیں سکتی ہے، یا فالج کا اثر ہے، اور چلنے اٹھنا بیٹھنا اس کے لیے مشکل ہے، تو معلوم ہوا کہ لڑکی کو بیٹھا کر کے عورتوں کو دکھا دیا، اور عورتیں بھی اچھا ناشتہ کرا دیا، عورتیں بھی کیا ہو گئیں، وہ انہوں نے کہا ہاں ہاں بالکل بہت صحیح ہے، ٹھیک ہے، پھر بعد میں معلوم ہوا رشتہ ہو گیا، تو پھر اس کے بعد کیا ہوا، پتہ چلا کہ رہی تو لڑکی کے اندر تو ارے لنگ ہے، یہ تو چل نہیں سکتی ہے، یہ تو اٹھنے بیٹھنے سے کیا ہے، معذور ہے، تو اس کے بعد رشتہ پھر ختم ہو جاتا ہے۔ تو ایسا نہیں، تو چونکہ دلائل کی روشنی میں فریق ثانی، یعنی اس فریق کی بات زیادہ صحیح ہے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخطوبہ کو دیکھنا کیا ہے، جائز ہے، ان کی بات استوار تر معلوم ہوتی ہے دلائل کی روشنی میں، اور ایک ضرورت بھی ہے، شرعی ضرورت یہ ہے،
اس ضرورت کے تحت غیر مباح چیز بھی مباح ہو جاتی ہے، لیکن اب ضروری یقدر بقدر ضرورہ. تو فریق ثانی کی بات استوار تر ہے دلائل کی روشنی میں. اب اس کو جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مخطوبہ کو دیکھنا جائز ہے، تو آگے چل کر انہوں نے پھر اختلاف کیا. یہی میں کہہ رہا تھا کہ دوسرے انداز سے سمجھا دیتا ہوں. آگے چل کر انہوں نے اختلاف کیا ہے کہ مخطوبہ کے جسم کا کس حصے کو دیکھنا جائز ہے. تو اس میں سے ایک فریق کہتا ہے کہ مکمل لڑکی خود آ جائے سامنے، وہ لڑکا بھی سامنے آ جائے، ایک دوسرے کو دیکھ لیں، جیسے میں نے ابھی دیکھنے کی شکل بتائی. اور احناف اور شوافع یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کا چہرہ اور ہاتھ اور قدم، احناف قدم کی بھی بات کرتے ہیں، یہ دیکھنا جائے گا بس. تو دونوں کی اپنی اپنی دلیل ہیں. پہلے فریق کی جو کہتا ہے مکمل سامنے آ سکتی ہے، دیکھ سکتا ہے اس کو، اور وہ لڑکے کو بھی وہ بھی دیکھ سکتی ہے، جو ظاہر ہے وہ چاہتا ہے کہ میری بیوی جو ہے شکل و صورت کی اچھی ہو اور اس کے اندر کوئی نقص اور عیب نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، وہ چاہتی ہے. تو اسی طرح لڑکی بھی چاہتی ہے کہ اس کا شوہر بھی اچھا ہو، شکل و صورت کا اچھا ہو، اور کوئی بیماری اور کسی طرح کے نقص اور عیب نہ ہو اس کے اندر. ظاہری طور پر وہ یہ ہو، اخلاقی طور پر جو خوبیاں ہونی چاہیے وہ تو ہونی چاہیے، لیکن ظاہری طور پر بھی اس کے اندر جو ہے یہ چیزیں موجود ہونی چاہیے. تو انہوں نے جو پہلے فریق نے یہ کہا کہ مکمل کو دیکھ سکتے ہیں، تو ان کی دلیل وہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، انظر الیہا، کہ اس کو دیکھ لو. یہ نہیں فرمایا کہ اس کے چہرے کو دیکھ لو، اس کے ہاتھ ہٹائے پڑھا دے دیکھ لو، یا اس کے پیر کو دیکھ لو، یہ نہیں فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. انظر الیہا مطلقاً فرمایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور انصار کے لیے دوسری حدیث جو انصار کی خاتون سے پیغام دیا تھا، تو آپ نے فرمایا دیکھ لو ان کی آنکھوں میں کیا ہوتا ہے، یہ بیماری ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر بیماری موجود ہو اور تمہیں بعد میں یہ رشتہ جو ہے بعد میں رشتہ ختم کرنا پڑے. تو وہ دلیل ہے ان کی فریق اول کی. اور جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جو چہرہ یا ہاتھ یا وہ قدم کو اس پر حج احرام کے اوپر اس کو قیاس کرتے ہوئے، حج میں احرام کے اوپر قیاس کرتے ہوئے یہ بات کہتے ہیں، تو ان کی دلیل جو ہے وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا سے ہے، کہ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کی بعض لوگوں نے تفسیر جو ہے وہ یہ بنائن کی ہے کہ اس سے مراد چہرہ اور ہاتھ یا قدم ہے، یا اس پر حج میں جو احرام ہوتا ہے یا عمرے میں جو احرام ہوتا ہے عورت کا، کہ چہرہ کھلا ہوتا ہے، ہاتھ کھلا ہوتا ہے، پیر کھلا ہوتا ہے، اس پر قیاس کر دے. یہ دونوں فریق کی دلیل ہے. لیکن یہاں پر پہلے فریق کی بات زیادہ صحیح ہے، استوار تر ہے، اس لیے کہ ان کے پاس جو دلیل ہے اس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں، مطلقاً آپ نے فرمایا ہے. اور یہ جو قرآن کی آیت پیش کی ہے جو احناف نے اور شوافع نے، جو دلیل پیش کی ہے قرآن مجید کی آیت، اس میں احتمال ہے. اس میں احتمال یہ ہے کہ یہاں پر وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا کا مطلب جو ہے کہ وہ اپنی زینتوں کو ظاہر نہ کریں، مگر ہاں یہ کہ جو خود بخود ظاہر ہو جائے، کہ عورت چاہے کتنے پردے میں ہو، کتنے پردے میں بھی ہوگی، تو عورت جو ہے اس کی ضخامت، اس کا قد معلوم ہی ہو جائے گا، تو اس پر مواخذہ نہیں ہوگا. اس کا قد معلوم ہو جائے گا، اس کی ضخامت معلوم ہے، موٹی ہے، دبلی پتلی ہے، یہ سب چیزیں تو ظاہر ہو جائیں گی بھائی. ایک مفہوم اس کا یہ بھی ہے. اور دوسرا ایک مفہوم ایک یہ بھی ہے، جہاں یہ مفہوم لوگوں نے بیان کیا فقہاء نے ہمارے، تو ایک تیسرا مفہوم یہ بھی ہے کہ الا ما ظہر منہا، کہ جو اچانک کھل جائے. مثلا عورت نقاب پہن کر جا رہی ہے اور اچانک ہوا چلی اور اس کا نقاب اڑ گیا، چہرہ کھل گیا اس کا، یہ گر گئی، پھندہ لگا گر گئی، اس کا نقاب چہرہ کھل گیا، تو اس میں پکڑ نہیں ہے. تو یہاں پر احتمال ہے. اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، جب احتمال پیدا ہو گیا تو استدلال صحیح نہیں ہوگا. اس لیے یہاں پر اس میں فریق اول کی بات جو ہے وہ کیا ہے، زیادہ صحیح بات ہے اور استوار تر بات ہے. اور انہوں نے دیکھنے کی جو بات کہی ہے مطلقاً، وہ ان کی بات سمجھ میں آتی ہے.
اور ان کی پاس جو دلیل ہے اس میں کسی طرح کا کوئی احتمال نہیں ہے۔ اور دیکھنے کی شکل کیا بنے گی تو میں نے بتا دیا ہے کہ لڑکی کے والدین بھی موجود ہوں اور لڑکے کے والدین موجود ہوں، ان دونوں کی موجودگی میں، سب کی موجودگی میں ناشتے اور چائے کی مجلس ہو، اس میں ایک دوسرے کو دیکھ لیں اور ایک دوسرے سے بات کر لیں، اس میں کوئی مذائقے کی بات نہیں ہے۔ تو اب ترجمہ کرتا ہوں میں۔ تو کہتے ہیں وہ امن نظر الی المرأۃ عند الخطبہ، یہ رہا یہ مسئلہ کہ پیغام کے وقت عورت کو دیکھنے کا مسئلہ رہا، پیغام کے وقت عورت کو دیکھنے کا مسئلہ کہ آیا دیکھنا جائز ہے یا نہیں۔ فَأَجَادَ ذَلِكَ مَالِكٌ إِلَى الْوَجْهِ وَالْكَفَّيْنِ فقط، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے چہرہ اور دونوں ہاتھ کو صرف دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ وَأَجَادَ ذَلِكَ غَيْرُهُ إِلَى جَمِيعِ الْبَدَنِ عَدَى السَّوْعَتَيْنِ، اور ان کے علاوہ یعنی دوسرے لوگوں نے جو اہل ظاہر نے پورے بدن کو شرمگاہ کے علاوہ دیکھنے کو کی اجازت دی ہے۔ وَمَنَعَ ذَلِكَ قَوْمٌ عَلَى الْإِطْلَاقِ، اور کچھ لوگوں نے مطلقاً منع کر دیا ہے کہ مخطوبہ کو دیکھنا بالکل جائز نہیں ہے، تو یہ بھی وضاحت کر دی تھی میں نے۔ اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے چہرے اور دونوں ہاتھ کے ساتھ قدم کو بھی، دونوں پیروں کو بھی دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ والسبب فی اختلافہم، اور ان کے باہم اختلاف کی وجہ کیا ہے؟ انہ ورد الامر بالنظر الیہن مطلقاً، کہ ان کو مطلقاً دیکھنے کے بارے میں بھی حکم آیا ہے، جیسے کہ میں نے ابھی حدیث حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور دوسری روایت میں نے پڑھ کر کے کیا کیا ہے، آپ کو پڑھ کر بتایا ہے۔ اس میں تو انہوں نے اشارہ نہیں کیا، انہوں نے علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے نہیں لکھا ہے، لیکن میں نے آپ کو پڑھ کر بتا دیا۔ اور یہ حدیثیں آپ کو نین الاوطار کے اندر، جو علامہ شوکانی کی کتاب ہے، اس کے اندر وہ حدیثیں آپ کو مل جائیں گی، آپ دیکھنا چاہیں تو اس میں دیکھ سکتی ہیں۔ وورد بالمنع مطلقاً، اور مطلقاً اجنبی عورت کو دیکھنا بھی کیا ہے، جائز نہیں ہے، اس سلسلے میں بھی حدیث آئی ہے۔ یہ حدیثیں بھی آپ کو نین الاوطار کے اندر جو ہے علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس میں آپ کو یہ مل جائیں گے۔ وورد مقیداً، اور حکم جو ہے مقید بھی آیا ہے، جیسے قرآن کی آیت سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے، جیسا کہ لوگوں نے سمجھا ہمارے فقہا نے، آنی بالوجہ، چہرے اور ہاتھ کی قید ہے۔ علی ما قالہ کثیر من العلماء، جیسا کہ بہت سے علماء نے کہا ہے، فی قولہ تعالی، اللہ جل شانہ کے اس ارشاد کے سلسلے میں کہا ہے، کیا کہا ہے؟ ولا یبدین زینتہن الا ما ظہر منہا، تو الا ما ظہر منہا کی تفسیر انہوں نے بیان کی انہ الوجہ والکفان، کہ وہ چہرہ اور دونوں ہاتھ مراد ہے۔ وقیاسا علی جواز کشفہما فی الحج عند الاکثر، اور اکثر کے نزدیک چونکہ حج میں اور عمرے میں عورت کا یہ چہرہ کھولنا، ہاتھ کھولنا، پیروں کو کھولنا جائز ہے، اس پر قیاس کرتے ہوئے۔ وہ منع، اور جس نے منع کیا ہے، تمسک بالاصل، تو انہوں نے اصل کو اس کو پکڑا ہے، کہ چونکہ اجنبی عورت کو دیکھنا مطلقاً کیا ہے، اصلاً منع کیا گیا ہے، تو یہ مخطوبہ بھی ایک طرح کی کیا ہے، اجنبی ہے، عورت ہے۔ لیکن ان کی بات یہ محل نظر ہے، میں نے کہا وہ مخطوبہ اجنبی عورت نہیں ہے، اب اس سے رشتہ ہونے جا رہا ہے، اس سے رشتہ ہو رہا ہے، اور وہ بھی کیسا رشتہ ہو رہا ہے، زندگی بھر کے لیے رشتہ ہونے جا رہا ہے، تو اب ایک ضرورت ہے، تو ایک ضرورت کے تحت اس کو دیکھنا کیا ہوگا، جائز ہوگا۔ الضرورات تبیح المحظورات، و شرعی ضرورتیں ممنوع اور مباح، غیر مباح چیز کو بھی مباح قرار دیتی ہیں، اور آپ جانتے ہیں۔ لیکن الضروری یقدر بقدر الضرورہ، یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ترمذی کے اندر روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد الحاجۃ لم يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض۔ اس حدیث سے ہمارے فقہا نے یہ دو اصلیں مستنبط کی ہیں، یہ دو اصلیں ہمارے نظروں کے سامنے ہونا چاہیے۔ اگر یہ دونوں اصلیں ہماری نظروں کے سامنے ہیں تو بہت سے مسائل اور سلجھ جائیں گے، بہت سی گتھیاں سلجھ سکتی ہیں، اس لیے مسئلے کو ان اصلوں کو ضرور یاد رکھنا چاہیے۔ تو کہتے ہیں وہ منع تمسک بالاصل، جنہوں نے منع کیا انہوں نے اصل کو پکڑا ہے۔ وہو تحریم النظر الی النساء، کہ عورتوں کی طرف دیکھنا جو ہے کیا ہے، حرام ہے، اجنبی عورت کو دیکھنا حرام ہے۔ تو اب یہ مسئلہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا، اب فصل ثانی پڑھتے ہیں۔ الفصل الثانی فی موجبات صحت النکاح،
کہ دوسری فصل جو ہے نکاح کے صحیح ہونے کو واجب قرار دینے والی چیزیں کیا ہیں، تو کہتے ہیں وَهَذَا الْبَابُ يَنْقَسِمُ إِلَىٰ ثَلَاثَةِ أَرْكَانٍ، کہ یہ باب جو ہے 3 فصلوں پر منقسم ہوگا، 3 ستونوں کی طرف منقسم ہوگا۔ پہلا ستون کیا ہے، رکن کیا ہے، فی معرفت کیفیت ھذا العقد، کہ اس نکاح کے اس عقد کی کیفیت کو جاننا، اور رکن ثانی فی معرفت محل ھذا العقد، اس عقد اور نکاح کے محل کو جاننا، اور الثالث فی معرفت شروط ھذا العقد، اس نکاح کی شرطوں کو جاننا۔ یہ 3 گویا 3 رکن ہوں گے، ستون ہوں گے۔ الرکن الاول فی الکیفیہ، تو رکن اول کیا ہے، فی الکیفیت، کیفیت کے سلسلے میں۔ کیفیت کیا مطلب، والنظر فی ھذا الرکن فی مواضع، اور اس رکن اور اس ستون میں جو غور و خوض ہوگا وہ چند پہلو سے ہوگا۔ پہلا پہلو کیا ہوگا، فی کیفیت الاذن المنعقد بہ، اس اجازت کی کیفیت معلوم کرنا ہوگا جس کے ذریعے سے نکاح ہوتا ہے۔ اس اجازت کی کیفیت کیا ہوگی، جس اجازت کے ذریعے سے نکاح منعقد ہوتا ہے، اس کو بھی جاننے کی پہلے کوشش کریں گے، اس پہلو سے سوچیں گے۔ وَمَنِ الْمُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي لُزُومِ هَذَا الْعَقْدِ، اور اس نکاح کو لازم کرنے کے سلسلے میں کس کی رضامندی کا اعتبار ہوگا۔ ابھی سب یہ تفصیل سے بتائیں گے، یہ پہلے خاکہ بیان کر رہے ہیں وہ، تو اس لیے میں ترجمہ بھی کر دے رہا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا جو ہے آسان ہو جائے، خاکے کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ وَمَنِ الْمُعْتَبَرُ رِضَاهُ فِي لُزُومِ هَذَا الْعَقْدِ، اس نکاح کو لازم کرنے کے سلسلے میں کس کی رضامندی کا اعتبار ہوگا۔ وَهَلْ يَجُوزُ عَقْدُهُ عَلَى الْخِيَارِ أَمْ لَا يَجُوزُ، آیا نکاح کے اندر اختیار جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، نکاح خیار جائز ہے یا نہیں، یعنی اس طرح نکاح کرنا کہ بھائی جاؤ نکاح کر لیتے ہیں ہم لوگ، اگر پسند آئے گا، معاملہ دونوں میں طبیعت میں یکسانیت ہوگی، مزاج میں یکسانیت ہوگی تو ٹھیک ہے نکاح باقی رکھیں گے، ورنہ کیا کریں گے، نکاح کو فسخ قرار دیا جائے گا۔ جیسے کوئی شخص ہے کپڑا خریدنے گیا، یا آپ اپنے سوٹ خریدنے گئیں بازار میں، آپ نے دکاندار سے کہا کہ بھائی یہاں تو میں دیکھ رہی ہوں سوٹ جو ہے بہت اچھا لگ رہا ہے، بہت خوبصورت اچھا لگ رہا ہے، مجھے پسند آ رہا ہے، میں لے لیتی ہوں، لیکن گھر جا کر اس کو پھر دوبارہ دیکھوں گی، غور کروں گی، اگر پسند آ گیا تو لے لوں گی ورنہ واپس کر دوں گی، تو اس کو خیار کہتے ہیں۔ تو وہ اگر آپ کو دکاندار اختیار دے دے تو آپ وہ بیع میں خیار جائز ہے۔ اس بیع میں چونکہ غرر کا اندیشہ ہے یہاں پر نا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ سب وہ روشنی اتنی زیادہ، اتنی چمک دمک ہوتی ہے کہ برا کپڑا بھی اچھا معلوم ہوتا ہے، دیکھنے میں اچھا لگتا ہے، تو اس لیے آپ ہوشیار ہیں، چالاک ہیں آپ، تو آپ نے کہا جیسے یہ بہت چالاکی کر رہا ہے تو میں بھی اس کے ساتھ یہی معاملہ کرتا ہوں تاکہ دھوکہ نہ کھا سکوں، تو آپ نے اس سے یہ اجازت لے لی کہ بھائی اگر مجھے کپڑا نہیں پسند آئے گا، یہ سوٹ پسند نہیں آئے تو میں واپس کر دوں گی، تو اس کو ہاں وہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ہاں بھائی ٹھیک ہے کل تک آپ واپس کر سکتی ہیں، تو آپ کل تک واپس کر سکتی ہیں، اس کو اختیار کہتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ کیا هل يجوز عقده على الخيار ام لا يجوز، کہ کیا نکاح بھی اختیار کے ساتھ جائز ہوگا یا نہیں ہوگا، اس کی تفصیل بیان کریں گے۔ وهل ان تراخي القبول من عهد المتعاقدين لزم ذلك العقد ام من شرط ذلك الفور، کہ آیا متعاقدین کی جانب سے یعنی میاں اور بیوی کی جانب سے قبول کرنے میں اگر تراخی ہو جائے، ایک مثلا ایجاب ہو گیا بہت دیر کے بعد قبول ہو رہا ہے، یا پہلے قبول ہو گیا ایجاب بعد میں ہو رہا ہے، بہت دیر کے بعد ہو رہا ہے، تو لازم ذالک العقد، یہ عقد ہوگا، یا من شرط ذالک الفور، یا نکاح کے صحیح ہونے کے لیے کیا ہے، ضروری شرط ہے کہ فوراً، یعنی ایک طرف سے ایجاب ہو تو دوسری طرف سے کیا ہونا چاہیے، وہ قبول بھی ہونا چاہیے، یا قبول ہو گیا پہلے تو بعد میں فوراً ہی کیا ہونا چاہیے، ایجاب، یا کچھ تراخی ہو سکتی ہے، تو یہ پوری تفصیل بیان کریں گے۔ تو یہ خاکہ بیان کیا ہے علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ نے، شروع میں ان کا طریقہ یہی ہوتا ہے، میں نے ابھی اس سے پہلے والے باب میں بھی دکھایا، پہلی جو فصل پڑھی تھی اس کے باب کی، یعنی باب اول پڑھا مقدمات نکاح کے اندر، تو اس میں بھی دکھایا آپ کو، یہاں پر بھی شروع میں کتاب النکاح کے اندر بھی انہوں نے پہلے خاکہ بیان کیا، پھر اس کے بعد جب باب شروع کیا تو اس میں بھی خاکہ بیان کی، کسی پہلو سے غور کریں گے،
وہ بتا دیا 4 مسئلے. تو یہاں پر بھی فصل ثانی میں جو نکاح کے صحیح ہونے کے واجب کرنے والی جو چیزیں ہیں، تو اس میں بھی پہلے شروع میں یہ خاکہ بیان کیا انہوں نے. پھر اب جو ہے اصل مسئلہ یہاں سے بیان کریں گے الموضع الاول سے. تو انشاءاللہ کل جو ہے الموضع الاول سے پڑھیں گے. اور میں نے کل بھی یہ ہدایت کی تھی کہ آپ کے پاس اگر جن کے پاس بدایت المجتہد موجود ہے، کتاب ہے، دوسری جلد موجود ہے، تو وہ تو ٹھیک ہے، وہ نہ لکھیں اپنے پاس. مسئلہ کو کاپی میں لکھنے کی ضرورت نہیں ہے. کتاب ہے تو وہ کتاب دیکھ کر سامنے رکھ کر کے پڑھ سکتی ہیں. لیکن جن لوگوں کے پاس کتاب نہیں ہے، میں نے PDF میں ان کے پاس کتاب بھیج دی ہے، تو مطالعہ کرتے وقت تو خیر ٹھیک ہے، PDF میں دیکھ سکتی ہیں، پڑھ سکتی ہیں، یہ کر سکتی ہیں. لیکن جس وقت وہ ویڈیو سن رہی ہوں گی، میں مسئلے کو سمجھا رہا ہوں گا، اس وقت ان کے سامنے وہ عبارت نہیں ہو، تو ان کے سامنے یہ عبارت ہو تو زیادہ بہتر یہ ہے ان کے لیے، تاکہ مسئلے کو سمجھ سکیں. وہ جب ترجمہ میں کروں تو سامنے عبارت ہوگی تو ترجمے کو بھی سمجھ سکیں، مسئلے کو سمجھ سکیں، اس کے باریکیوں کو سمجھ سکیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ کاپی میں نوٹ کر لیں، اپنے مسئلے کو نوٹ کریں، نظروں کے سامنے رکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ ان ہدایتوں کے مطابق جو ہے آپ عمل کریں گی تو انشاءاللہ آپ کو خاطر خواہ فائدہ ہوگا. وما توفیقی الا باللہ، والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.